میں جب برما گیا نا، پہلا سفر میرا برما کا جب ہوا تو وہاں تو بدھسٹ بہت ہیں. میں جب ایئرپورٹ سے نکلا تو مجھے وہ لے کے جا رہے تھے. میں نے ایک منظر دیکھا، ایک بت رکھا ہوا ہے اور ایک عورت اور ایک چھوٹا بچہ، وہ دونوں اس بت کے سامنے جھکے ہوئے. اچھا، بت میں بھی ایک بڑا بت تھا، ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہوگا بھگوان کا یا جو بھی ہوگا وہ بھی. میں نے نا اس سچی مچی میں یہ منظر پہلی دفعہ دیکھا تھا. جیسے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھتے ہیں، جب سچی مچی میں دیکھتے ہیں کہ ارے یار آج آپ کو سچی مچی میں دیکھ لیا تو ایک حیران سے ہوتے ہیں نا، ایک الگ کیفیت بنتی ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہم تو وہاں بھی سچی مچی میں ہی دیکھا آپ نے، اب بھی سچی مچی میں ہی دیکھ رہے، لیکن جب عملی طور پر انسان کسی کو دیکھتا ہے تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے. بھائی میں نے جب وہ منظر دیکھا ہے نا، میں عجیب، میرے پر کیف، میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے. مجھے اتنا ترس آ رہا اس انسان کے اوپر اور حیرانگی ہو رہی کہ بھائی تجھے اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنا، اس خاتون کے اوپر اللہ نے تجھے عقل بھی دی، تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، تیرے کان سنتے ہیں، تو ایجوکیشن میں مہارت حاصل کر تو کتنی بڑی سائنٹسٹ بن جائے گی، تو عبادت کر کتنی بڑی عبادت گزار بن جائے گی، تو انسانیت کی خدمت کر. ہر انسان کو چاہے مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں نا. اور یہ تو کسی کام کا نہیں، کسی فیکٹری میں بھٹی میں بنا ہے. اتنی بڑی مخلوق جسے انسان کہا جاتا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی مخلوق نہیں ہے، ستاروں پر کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے، سمندروں کی تہ میں غوطے لگا لگا کے ہیرے جواہرات نکال رہا ہے. کیا کچھ انسان نے ایجاد نہیں کر لیا نا. صرف کھانا پینا نہیں ہے، انسان کی ترقیاں تو دیکھیں نا آپ، کیسے لوہے پہ محنت کی تو ہواؤں میں اڑا دیا. کتنی قابلیت، کتنی طاقتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور بیٹھا کس کے سامنے ہے؟ پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا رہا ہے. اس بت کو اللہ اگر سینس دیں تو کیسا ہنسے گا اس کے اوپر کہ تجھے تو نے مجھے بنایا ہے. جو مشینیں تو نے بنائی ہیں نا، فیکٹریاں تو نے بنائی ہیں، تیرے سائنسدانوں نے بنائی ہیں، میں ان میں بناؤں. پہلے ہاتھوں سے بنتا تھا، ٹائم لگتا تھا. جاپان کے سائنسدانوں نے ایسی مشینیں بنانی، ادھر جناب مسالہ ڈالو، بھگوان بن کے فوراً باہر. میرا ایک مقصد خدا کی قسم کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد انسانیت کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں کو بھی اس کے تابع بنا دیا اور ہواؤں اور خشکیوں کو بھی مسخر کر دیا. ساری کائنات تجھے سجدہ کر رہی ہے، انسان کو سجدہ کر رہی ہے، اور انسان اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے پتھر کو سجدہ کر رہا ہے. میں نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، حالانکہ ویڈیوز میں، کلپ میں تو بہت دفعہ دیکھا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا. میں عجیب، اور میں بار بار یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا ہے. تو جب میں نے پہلی دفعہ پریکٹیکلی کسی کو دیکھا نا پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، میں تو پورا ہی جو ہے نا ایک عجیب کیفیت میں چلا گیا. آنکھوں سے میرے آنسو نکل رہے، اور اللہ سے، اللہ تو نے ہمیں اس عذاب سے کیا کیا، ہمارا کہاں کمال ہے بھائی. اور ایک بات بھی پتا چلی کہ کلچر تباہ کر دیتا ہے انسان کو. ایسا کام کرواتا ہے آپ کا کلچر، آپ کا خاندان، کہ آپ کو جہنم کا ایندھن بنا. ہندو پتھر کی عبادت کیوں کر رہا ہے؟ کیا کوئی سائنسدانوں نے کہا ہے؟ کیا کوئی سائنسی تحقیق ہے؟ کیا کوئی لاجک ہے؟ کیوں؟ میرے ابا کیا کرتے تھے، میرا باپ جھکتا تھا ان پتھروں کے سامنے، میری ماں جھکتی تھی، میرے دادا جھکتے تھے. ہماری پرمپرا ہے، ہمارا کلچر ہے.